ہے واٹس اپ گائز، میں نیم زہیب اینڈ یو آر واچنگ بلو ٹرمینل۔ تو یہ ریئیکٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے ریئیکٹ کو انسٹال کیا تھا، فولڈر اور فائلز کے بارے میں بھی تھوڑی بات کی تھی، زیادہ ڈیپ میں ہم نہیں گئے تھے کیونکہ پھر ویڈیو بہت لینتھی ہو رہی تھی۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم ریئیکٹ پر ریگولرلی کام کرنا شروع کریں گے۔ تو فرسٹ ویڈیو میں جو فلٹر ہم نے کریٹ کی تھی اور اس پر ہم نے اپنا پروجیکٹ انسٹال کیا تھا بلو ریئیکٹ نیم کے ساتھ۔ تو اس فولڈر میں کچھ اور فولڈرز ہیں جس طرح سے نوڈ ماڈولز، پبلک، سورس وغیرہ۔ تو نوڈ ماڈول جس طرح سے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ نوڈ کی کچھ ماڈولز اس میں انسٹال ہوتے ہیں۔ ماڈول سے مطلب اس کے لائبریریز ہوتے ہیں جو ہمارے پروجیکٹ ریئیکٹ کے پروجیکٹ میں یوز ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اگر میں سورس میں انڈیکس پر آ جاتا ہوں تو یہاں پر ایک لائبریری یوز ہو رہی ہے، امپورٹ ہو رہی ہے ریئیکٹ اور ریئیکٹ ڈوم۔ تو یہ لائبریریز جو ہے یہ اسی نوڈ ماڈول سے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا فولڈر ہے پبلک۔ تو پبلک میں HTML ایک فائل ہے اور یہ HTML جو ہے یہ کنٹرول ہوتی ہے ہماری جو سورس فائلز ہیں وہاں سے۔ تو یہاں پر ایک ID ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ID روٹ یہ یوز ہو رہی ہے ہماری سورس کے اندر جو index.js فائل ہے، اس میں یہ یہاں سے یہ کنٹرول یعنی یوز ہو رہی ہے۔ تو ہم پبلک پر بعد میں بات کریں گے، اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اور میں سورس پر آ جاتا ہوں۔ تو سورس میں کچھ فائلز ہیں CSS کے، app.js کے اور بھی بہت سے فائلز ہیں۔ تو app.css میں کچھ CSS کوڈ لکھی ہوئی ہے، یہ سٹائل جو ہے یہ ہماری app.js میں کچھ HTML ہے اس کی ہے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ لوگو لگایا ہے، ایک لنک بھی ہے، یہ پری انسٹال ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم ریموو کر لیں گے یہاں سے، ساری ایپ کو میں یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں۔ اس کے سیو کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہماری app.css ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ app.test.js اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے ایپ بنایا نہیں ہے، ہم جب ایپ بناتے ہیں اس کے بعد اس کی ٹیسٹ بھی کر لیں گے۔ تو یہ ساری جس طرح سے رپورٹ، ویب وائٹرز اور سیٹ اپ test.js یہ سب ہم یوز کریں گے بعد میں۔ تو اس کو میں فی الحال کے لیے یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، اوکے۔ اسی طرح سے لوگو، یہ ریئیکٹ کی لوگو ہے، تو اس کو میں اگر چاہتا ہوں تو اس کو رکھ بھی سکتا ہوں، اگر نہیں تو اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے۔ اس index.css میں بھی کچھ سٹائلز ہیں، اس کو میں بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہوں، اوکے۔ اب میرے پاس دو فائلز ہیں، ایک ہے app.js جو کہ mpt ہے، اس کو میں نے ریز کر دیا، اور دوسری ہے index.js۔ index.js میں جو کوڈ لکھی ہوئی ہے اس کو ہم سب کو ڈیلیٹ کر کے اس کو ہم دوبارہ سے لکھیں گے۔ تو اس کے لیے میں Ctrl.A سیلیکٹ آل ہو جائے گی اور یہاں سے بیک سپیس پر اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں۔ index.js کیا ہے؟ index.js جو ہے یہ جب ہم ایک ایپ کریٹ کریں گے تو سارے کمپوننٹس ہمارے ایپ میں کلیکٹ ہو جائیں گے، ہم کلیکٹ کریں گے، پھر app.js کو ہم رینڈر کریں گے index.js میں، اور index.js جو ہے اس کے سارے کمپوننٹس اور جو HTML جو فنکشنالٹی جو میتھڈز ہوتے ہیں وہ سب انکلوڈ کر لیں گے ہماری جو HTML ہے پبلک میں، یہاں روٹ میں، اوکے۔ تو یہ روٹ جو ہمارا ID ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی نیچے، اور جو ہمارے کمپوننٹس ہے، جو ہمارا HTML ٹیگ جو ہم نے لکھا ہوا ہے یہ سب اس کے اندر آ جائے گی، اوکے۔ تو فی الحال کے لیے میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں یہاں سے، اور index.js جو ہے اس میں ہم رینڈرز کی میتھڈ ڈالتے ہیں۔ تو رینڈر کرنے کے لیے ہمیں کچھ app.js میں کوڈ لکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں سے ہمیں کوڈ کو index.js میں رینڈر کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک فنکشن کریٹ کر لیتا ہوں، ایرو فنکشن کانسٹنٹ ایپ، اس طرح سے۔ اس میں ریٹرن جو ہے یہ مسٹ ہے کیونکہ ریٹرن کے بغیر یہ کام نہیں کرے گا۔ یہاں پر لکھتا ہوں ہیلو ورلڈ، اور اس کے بعد ہمارا جو ماڈول ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا، اور ہم ایکسپورٹ ڈیفالٹ پر کریں گے کہ ہمارا جب یہ فائل کال ہو تو ایپ جو ہے، ایپ جو فنکشن ہے یہ ڈیفالٹلی ایکسپورٹ ہو جائے یہاں سے، اوکے۔ تو اب ہمارا جو ایپ فنکشن ہے ہم نے کریٹ کی، اور یہاں پر ہم نے کچھ ریٹرن کیا ہیلو ورلڈ، اور اسی ایپ کو ہم نے یہاں سے ایکسپورٹ بھی کر لیا، اوکے۔ اب میں آ جاتا ہوں index.js میں۔ یاد رکھیں یہاں پر سورس میں دو ہی فائل ہے، ایک ہے index.js، دوسری ہے app.js۔ تو index.js میں سب سے پہلے ہم اس کو امپورٹ کریں گے، جو ہماری یہاں سے ایپ ایکسپورٹ ہو رہی ہے جو فنکشن ہے، اوکے۔ تو اس کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں کہ یہاں پر امپورٹ ایپ فرام جو ہماری ایپ ہے اس کو امپورٹ کر لیتا ہوں میں۔ اس کے بعد اس کو رینڈر کرنا ہے روٹ جو ہماری ID ہے HTML میں یہاں پر۔
تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم ایک اور لائبریری ہے اس کو امپورٹ کریں گے, اس کا نام ہے ریئیکٹ ڈوم. تو یہ ریئیکٹ ڈوم ہمارے پاس ایک لائبریری ہے جو کہ ریئیکٹ کے ساتھ انسٹال ہوتی ہے, اور اس میں ایک ریئیکٹ ڈوم جو ہے یہ ہمارا میتھڈ ہے, اس کو ہم نے امپورٹ کر دیا یہاں پر ریئیکٹ ڈوم. اس فنکشن کو ہم کال کریں گے, اس فنکشن کو نہیں, اس فنکشن کی ایک میتھڈ ہے رینڈر, تو اس کو ہم نے کال کیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, جو ہمارا ایپ کمپوننٹ ہے اس کو کال کریں گے. ہم ریئیکٹ یوز کر رہے ہیں اس لیے ریئیکٹ میں ایک کمپوننٹ کو کال کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے, ایپ یہ اب ہمارا جو کمپوننٹ ایپ کمپوننٹ ہے وہ یہاں پر کال ہو گیا. کمپوننٹ سے مطلب یہ کہ یہاں پر ہم نے جو لکھا ہے ایک فنکشن میں ہم نے اس کو سٹور کیا ہے, یہ ایپ جو ہے ابھی یہ ایک کمپوننٹ ہے. اگر ہم ایک دوسرا فائل یہاں پر کریٹ کریں, بعد میں ہم کریں گے بھی اس کو, یہاں پر اس کو ہم یہاں پر امپورٹ کریں گے اور اسی فنکشن کو یہاں پر یوز کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک کمپوننٹ کریٹ کی, ہم نے ایک کمپوننٹ کی فنکشن کو یہاں پر کال کر رہے ہیں, یعنی ہم ایک کمپوننٹ یہاں پر یوز کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایپ جو ہے ہم نے یہاں پر کریٹ کی اور ایپ کو ہم نے index.js میں ہم نے کال کی, اور یہاں پر ایز اے کمپوننٹ ہم نے اسے یہاں پر یوز کر رہے ہیں ہم رینڈر کے میتھڈ میں. یہاں پر ہم ایز اے آرگومنٹ اس کو پاس کر رہے ہیں. اور دوسری ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹ. اب دیکھیں ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی, اور وہی روٹ جو HTML میں ڈیفائن ہے یہاں پر. اوکے, اب یہ بہت ہی سمپل کوڈ ہے. سب سے پہلے ریئیکٹ ڈوم جو کہ ریئیکٹ سے آتا ہے, اس میں ایک میتھڈ ہے رینڈر. رینڈر میں ہم دو ہی آرگومنٹ پاس کر رہے ہیں, ایک ہے ایپ, دوسرا ہے ہماری جو آئی ڈی ہے اس کو ہم پاس کر رہے ہیں. تو ایپ جو ہے یہ ہمارا کمپوننٹ ہے, جو ہمارا مین فنکشن ہے وہ ہے, یہ ہم یہاں پر پاس کر رہے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو فائلز ہمارے ہیں یہ سب کو ہم سیو کر لیتے ہیں, اور ہماری جو ریئیکٹ پروجیکٹ ہے ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو میں نے کنٹرول پلس بیک ٹک پر جو ہمارے ٹرمینل ہے ہم نے اس کو اوپن کر دیا. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں npm start, اور یاد رکھیں کہ یہ ڈائریکٹری جو ہے یہ ہماری پروجیکٹ کا ہو. ہٹ انٹر تو یہ ہمارا بلٹ ہو جائے گی, یعنی ڈیولپمنٹ موڈ میں یہ کام کرنا شروع ہو جائے گی سرور پر. تو یہ سرور سٹارٹ ہو رہی ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسن ایک فائل ہوتی ہے package.json, تو package.json میں ہمارا بیسک انفارمیشن ہوتا ہے اباؤٹ ہماری جو پروجیکٹ چل رہا ہے, اور ساتھ میں ڈپینڈنسیز, اس میں کچھ اسکرپٹ جو ہمارے کمانڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور یہاں پر سٹارٹ لکھا ہوا ہے, اور اس سٹارٹ کو لے کر یہ ہماری پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک یہ بلٹ ہو گئی. ہاں, اور ہمارا جو ہیلو ورلڈ ہے وہ یہاں پر شو ہونے لگا. تو اس کو میں سیٹ پر کر لیتا ہوں, اور index.js جو ہے آئی تھنک اس پر ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی. اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا سب کچھ جو ہے وہ app.js میں ہوگا. ہم app.js میں ایک کمپوننٹ انکلوڈ کریں گے, ہمارا کوڈ یہاں پر آئے گا, ہم یہاں پر کال کریں گے, وہ رینڈر ہوگا, ایپ یہاں پر کال ہوگی, اور یہاں سے یہ رینڈر ہوگا ڈاکومنٹ میں. تو یہ سمپل ہے, اس کو میں یہاں سے کلوز کر لیتا ہوں, اور اب ہماری بات آ جاتی ہے app.js. تو app.js جو ہے یہ ہم ایز اے فنکشن یہاں پر یوز کر رہے ہیں. ہم اس کو کلاس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایپ. تو اس اوپر جو ہمارا کوڈ ہے اس کو میں کمنٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے ایکسپورٹ کو بھی, اور یہاں پر جو کلاس ہے ایپ اس کو ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہوگا ہماری جو امپورٹ ریئیکٹ فرام ریئیکٹ. اوکے, تو یہ کلاس جو ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے ریئیکٹ ڈاٹ کمپوننٹ, اور یہاں پر ہم رینڈر کر لیں گے ہماری جو HTML کوڈ ہے اس کو. تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں h2, اور اس میں لکھتا ہوں ہائی آئی ایم کلاس واٹ ایور, ہم نے ایک ہی کچھ لکھا ہے, اور یہاں پر ایک ایرر آ رہا ہے سائٹ پر. جس طرح میں نے کنٹرول اس پر پریس کیا تو یہ سیو ہو گئی, اور یہاں پر یہ کمپائل کر کے ہمیں ریزلٹ شو کر رہا ہے, مگر یہاں پر ایک ایرر آ رہی ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر, ڈز ناٹ کنٹین اے ڈیفالٹ ایکسپورٹ امپورٹ ایز. اچھا, تو یہ ہماری جو کلاس ہے یہ ہم یہاں سے اس کو ایکسپورٹ نہیں کر رہے, تو میں نے ایکسپورٹ کر دیا. اب جب میں نے یہاں پر ریفریش ماری تو ہماری جو کلاس ہے یہ یہاں پر آ گئی کلاسز, اور جو ہمارا
ایپ فنکشنز ہوتے ہیں اس کو یوز کرنا کا طریقہ سیم ہوتا ہے. جس طرح سے میں نے یہاں پر ریٹرن کیا تھا اس طرح سے ہم یہاں پر ریٹرن کر رہے ہیں. اوکے, تو اب یہ ہے کلاسز کا یوز. اب میں اس سب کو ہٹا کر جو ہمارا فنکشن ہے یہاں پر اس کو میں نے یہاں سے ہٹا لیا, تو اب ہم اس کو ہی سمپلی یوز کر سکتے ہیں. تو آج جو ٹیوٹوریل تھا وہ سمپلی اسی پر تھا کہ کس طرح سے ہم انڈیکس جیز اور ایپ ڈاٹ جیز میں جو کوڈ لکھا ہے ہم جو لکھتے ہیں ہم جو لکھا ہوا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ایک کمپوننٹس پر کام کریں گے, کمپوننٹس کو بنائیں گے, امپورٹ کریں گے اور اس کو یوز کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.